الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین کرام اور میرے ایمانی دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس نشست کا عنوان ہے استقبال رمضان اور رمضان کی آمد کی مبارکبادی دینا۔ محترم سامعین، رمضان مبارک کی آمد جب قریب ہوتی ہے تو لوگ استقبال رمضان کے نام سے جلسے اور اجتماعات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان مبارک کی آمد کے بعد پہلی ملاقاتوں میں لوگ ایک دوسرے کو رمضان کی آمد کی مبارکبادی دیتے ہیں، فونوں پر بھی مبارکبادی دیتے ہیں، میسیج کے ذریعے مبارکبادی دیتے ہیں، ای میل کے ذریعے مبارکبادی دیتے ہیں اور دوسرے ذریعے سے مبارکبادی دیتے ہیں۔ تو کیا شرعی نقطہ نظر سے اس میں کوئی قباحت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، شرعی نقطہ نظر سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا درست اور صحیح ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ لوگوں کے دلوں میں روزہ رکھنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے مبارک مہینے میں اللہ کی عبادت اور ذکر وغیرہ کا نظام بنانے میں بلند حوصلگی کے لیے مہمیز کا کام کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدال علی الخیر کفاعلہ۔ سنن ترمذی کتاب العلم باب ما جاء الدال علی الخیر کفاعلہ، حدیث نمبر 2670، مسند احمد حدیث نمبر 23027۔ محقق نے مسند احمد کی حاشیے پر لکھا ہے، اسنادہ قوی علی شرط مسلم۔ اس حدیث کی سند صحیح مسلم کی شرط کے مطابق قوی ہے، یعنی یہ حدیث درست اور صحیح مقبول معتبر ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، نیکی و بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسے ہی جیسے کہ نیک کام کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رہنمائی کرنے والا اور اس نیک و بھلائی کے اوپر عمل کرنے والا دونوں ہی ثواب کے اندر برابر ہیں، دونوں ہی کو برابر ثواب ملے گا۔ اس حدیث کے روح سے دیکھا جائے تو استقبال رمضان کے نام سے جو جلسے ہوتے ہیں، جو اجتماعات ہوتے ہیں، تو یہ ان اجتماعات کے اندر لوگوں کو رمضان مبارک سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، رمضان مبارک کی برکت سے کیسے مستفید ہوا جائے اور کیا نظام ہونا چاہیے تاکہ اپنا کام بھی ہو اور دین کا بھی کام ہو اور رمضان مبارک جیسے مبارک مہینے سے اور اس کی برکت سے خوب ہم مالا مال ہو سکیں، اسی مقصد کے لیے یہ جلسے اجتماعات ہوتے ہیں اور ان جلسے اجتماعات میں لوگوں کو رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو جو لوگ رہنمائی کرتے ہیں وہ لوگ اور جو بعد میں چل کے رہنمائی کی روشنی میں عمل کریں گے، دونوں ثواب میں شریک ہوں گے۔ اور قرآن مجید کے اندر آیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سورہ مائدہ آیت نمبر 2، اور نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ تو ان جلسوں اور اجتماعات کے اندر لوگوں کی رہنمائی کرنا کہ کس طرح مبارک کے اندر نیک کام کریں گے اور خیرات و زکوٰۃ کیا کیا دینے ہیں اور کیا کیا کس طرح سے نیک کام کرنے ہیں اور کیا ہمیں نظام بنانے ہیں، ان چیزوں کی رہنمائی کی جاتی ہے۔
تو ان چیزوں کی رہنمائی کرنا یہ نیکی اور تقوی و پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے قبیل سے ہوا۔ تو اس اعتبار سے خیر کے کام کے لیے جو بھی کام کیا جائے گا وہ بھی خیر کا کام ہوگا، جو بھی نیکی کی رہنمائی کے لیے کام کیا جائے گا وہ بھی نیکی کا کام ہوگا اور اس میں ثواب ملے گا۔ اور حدیث و قرآن کی روح سے ایسا کرنا درست اور صحیح ہوگا۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے اندر رمضان مبارک کی آمد سے پہلے شعبان کا روزہ رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2352۔ اسی طرح سنن ترمذی حدیث نمبر 736۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر رمضان مبارک کے روزے کو صحیح طور پر رکھنے کے لیے تیار فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ تم بھی رمضان مبارک کے گویا کے استقبال کے طور پر اور رمضان مبارک کے روزے رکھنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو، اس مقصد کے لیے تم شعبانی سے روزے رکھنے شروع کر دو، تاکہ جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے تم رمضان مبارک کے استقبال کے لیے، رمضان مبارک کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکو۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور یہ بھی ایک طرح کی رمضان مبارک کے استقبال ہی کے قبیل سے ہوگا۔ اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ یہ حدیث امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الاوسط میں نقل کی ہے، حدیث نمبر 3939۔ اسی طرح شعب الایمان میں امام بہقی نے نقل کی ہے، حدیث نمبر 3534۔ یہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے گو کہ ضعیف ہے، اس لیے کہ حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 91 پر اس حدیث کے اندر ایک راوی زیاد نمیری کے تعلق سے مختلف محدثین کے اقوال نقل کیے ہیں کہ وہ راوی ضعیف ہے، جس کی وجہ سے اس حدیث پاک کو امام نووی نے اپنی کتاب الاذکار صفحہ 189 اور علامہ رجب نے اپنی کتاب لطائف المعارف صفحہ 121 کے اوپر ضعیف قرار دیا ہے۔ محترم حضرات، حدیث وہ کی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن آپ جانتے ہیں فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا درست اور صحیح ہے، اور ویسے بھی اس حدیث پاک کا تعلق عمل سے نہیں ہے، دعا سے تعلق ہے، اور اس حدیث میں جو معنی آئے ہیں، جو حدیث کا مفہوم ہے، وہ مفہوم قرآن کی آیت اور دوسری حدیث اور اسلام کے اصول اور اسلام کی روح کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق ہے۔ اسی لیے دعا کے طور پر اس طرح کے جملہ کہنے میں اور دعائیہ کے طور پر اس طرح دعا کرنے کو حرج کی بات نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے کہیں کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کیا،
جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب کے اندر اور شعبان کے مہینے برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان تک پہنچانے کی اللہ سے دعا مانگی اور امت کو تعلیم دی کہ جہاں تم اپنے عمل کے ذریعے سے استقبال رمضان کے لیے تیاریاں کرو، وہیں پر تم اللہ سے دعا بھی کرو، اس لیے کہ رمضان مبارک کا حاصل ہونا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو جہاں ہم اسباب کو اختیار کریں وہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں رمضان مبارک عطا فرما۔ اس طرح سے گویا کہ عمل کے ذریعے سے اور دعا کے ذریعے سے ہم اس رمضان کا استقبال کرتے ہیں اور کرنا درست اور صحیح ہے، اور اس مقصد کے لیے اجتماعات کر کے لوگوں کی رہنمائی کرنا بھی درست اور صحیح ہے۔ اور جہاں تک کہ اس مہینے کی آمد کے اوپر مبارکبادی دینا تو یہ بھی درست اور صحیح ہے، اس لیے کہ رمضان کا حصول اللہ تعالی کی طرف سے ایک انعام ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک عطا کر رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچا دے رہا ہے، رمضان کی برکتوں اور اس کی خیر اور اس کی بھلائی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اور ایک مومن کا عمل یہ ہوتا ہے جب کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو مبارکبادی دے کر خوشی میں ایک دوسرے کو شیئر کرتا ہے، شریک کرتا ہے، اور ایسا کرنا درست اور صحیح ہے، اس لیے کہ ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کی وجہ سے ایک حوصلہ بڑھتا ہے، اور جہاں خوشیاں حاصل ہوتی ہے وہی عمل کرنا آسان ہوتا ہے، عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اچھی چیزوں میں مبارکبادی درست اور صحیح ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کی روح سے اور مختلف جہتوں سے معلوم ہوتا ہے استقبال رمضان درست ہے، اور رمضان مبارک کی آمد کے اوپر ایک دوسرے مبارکبادی دینا بھی صحیح درست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم آپ کو رمضان مبارک عطا فرمائے، رمضان مبارک مہینے سے اور اس کی خیر و برکت سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب اس مہینے کے اندر عبادت اور ذکر خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور شب قدر ہمیں عطا فرمائے، اور اچھی طرح سے اس مہینے کو گزارنے کی تعلق سے اللہ ہماری آپ مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔